بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر حضرت حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آ جاؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے اور وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربعی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو، اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ گمسان جنگ میں نماز ظہر کا وقت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: انا ابن علی ابن حسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی، یعنی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں
قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہیں۔ کم بخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا اماں، تو حضرت حسین نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا۔ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی۔ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین نے اس معصوم بچہ کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین ابن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور آپ کا دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے۔ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولہ بن یزید سے کہا، ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ۔ فرضی اللہ عنہم ورضاہم ورزقنا حبہ وحب من والدہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہو۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا، سبحان اللہ، تم بچہ کو قتل کرتے ہو اور جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے اور کہا، ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ابن زیاد شکی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے بھی یہ کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمہ پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کے سر ابن زیاد کے دربار میں۔ خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے،
چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا دیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین کی ہمشیرہ زینب بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچی۔ ان کی بانیاں ان کے ارد گرد تھیں اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اس طرح دریافت کیا مگر زینب رضی اللہ عنہا خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا یہ زینب بنت فاطمہ ہے، ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا، تمہاری بات کو چھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کڑک کر بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصہ میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب کا دل بھر آیا، رونے لگی اور کہا تم نے ہمارے سب چھوٹے بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ علی اصغر نے بتلایا وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئی اور کہنے لگی اے ابن زیاد کہ ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی۔ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ علی اصغر نے فرمایا اے ابن زیاد اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین اور علی رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کی۔ مجمع میں عبداللہ ابن عفیف ازدی بھی تھے، کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہم وقت مسجد میں رہتے تھے۔ کہا اے ابن زیاد تو کذاب ابن کذاب ہے، تو انبیاء کی اولاد کو قتل کرتا ہے اور صدیقین کی سی باتیں بناتے ہو۔ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے چھوڑ دیے گئے۔ ابن زیاد کی شکاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں میں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد اس کو اور دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں بچوں کو بھی روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے مارکے کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو مکمل فتح حاصل ہوئی، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی طاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لوں۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کر دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرمائے۔ یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انعام نہیں دیا۔ سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا،
یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضرت حسین کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین ابن حمام کے اشعار پڑھے، یعنی ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچکاں تلواروں نے انصاف کیا، جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھاڑ دیے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے۔ ابو حرزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسے دیتے تھے۔ اے یزید، قیامت کے روز تو آئے گا، تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کے شفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ رضی اللہ عنہ مجلس سے نکل گئے۔